الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ القلم 29واں پارہ آیت نمبر 4 آپ کے سامنے پڑھنے کے شرف لیا ہے۔ اے بے شک اے پیغمبر تو اخلاق عظیم کے کمال پہ ہے۔ اس کی تشریح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، وہ اگر ساتھ ملا لو تو زیادہ تشریح ہو جائے گی، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اطہر پر اتارا تھا، اور جس کے 4 مشن تھے: قرآن کا سنانا، قرآن کی تعلیم دینا، تزکیہ نفوس کرنا اور حکمت و دانائی کے کام بتانا۔ یہ 4 کام تھے۔ اس میں تعلیم کتاب پہلا ہے، پڑھ کے سنانا وہ تو لکھ لیا گیا۔ اب جب تعلیم کتاب پہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن اور آپ کی احادیث اس کی تشریح کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تکریم اخلاق کی کمال کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور اس کو کس حساب سے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نبی تو ہوں، بادشاہ نہیں ہوں، مجھ کو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس کی تعلیم دوں۔ اور آپ کی ازواج مطہرات نے جو 11 تھیں، ایک کے ٹائم میں 9 تھیں، وہ خواتین اسلام کو، دنیا کو ان کے کردار و اخلاق کی خبریں دینے کے لیے موجود تھیں، اور جو کچھ بھی پوچھا جاتا وہ فرماتی تھی۔ اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم کا اخلاق کیا ہے، آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن۔ آپ نے فرمایا بعثت، مجھ کو بھیجا گیا، مبعوث کیا گیا، لے اتمم، تاکہ میں تمام کر دوں، کمپلیٹ کر دوں مکارم الاخلاق، اخلاق کے تمام تکریم اور تعظیم اور عزت و شرف کو۔ اور آپ نے فرمایا بعثت معلما، تعلیم دینے والا مجھ کو بنا کر بھیجا گیا۔ اب تعلیم دینے والوں کا یہ فرض بن جاتا ہے کہ وہ اخلاق اور کردار اور حسن نیت اور بہترین رویے اور برتاؤ اور بہترین بولنا اور اچھا بن کے دکھانا، یہ ان کی ذمہ داری بنے گی۔ اگر وہ اس پہ نہیں آتے اور حکمران اس کے نمائندے نہیں بنتے تو وہ اسلامی نظریہ حیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کمال کے صحابہ جو 1,40,000 سے بھی اوپر تھے، ان کے فالوور میں سے نہیں ہیں، اور وہ غیر سبیل المومنین ہیں، اور اس پہ وہ گمراہی کی چھاپ ان پر لگی ہوئی ہے، وہ نمائندہ اسلامی نظریاتی مملکت کے نہیں ہو سکتے۔ آپ نے فرمایا ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور اس نے فرمایا کہ اس حسن اخلاق کی وجہ سے بندہ مومن بہترین مستقل نمازیں پڑھنے والے اور مستقل روزہ رکھنے والوں کے برابر مقام پا لیتا ہے۔ اور اگر وہ حسن اخلاق کے ساتھ بولتا ہے، حسن اخلاق کے ساتھ رویے رکھتا ہے، کیونکہ اخلاق رویوں کا نام ہے، بولنا بھی ہے اس میں، اور اس میں کردار بھی ہے، اس میں اخلاق بھی ہے، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں تمام لین دین، تمام چیزیں آ جاتی ہیں، جو ذلکی سی موومنٹ سے لے کے بڑی سی بھاگ دوڑ تک، جیسے کہ معمولی سی حرکت سے لے کے فوجیں دشمن کے خلاف نکالنے تک جتنے کام ہیں وہ سارے اخلاق میں آ جاتے ہیں۔ اور اسلام کا اخلاق وہ درخت کا پھل ہے، جس درخت کو کلمہ طیبہ کہا گیا کہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کو ٹچ کرتی ہیں، اور کردار و اخلاق اس کا پھل ہے جس کو میٹھا ہونا چاہیے، اور اگر وہ میٹھا نہیں ہے تو پھر اس کا کیا فائدہ۔ آپ نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق وان صاحب حسن الخلق لیبلغ بہ درجۃ الصائم الصوم والصلاۃ۔ اور ترمذی شریف کی 2003 نمبر یہ حدیث ہے، اور یہ کردار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اعمال، یہ کردار، یہ جو رویے ہیں، ان کا جب میزان میں تلنا ہے تو نماز روزہ بھی ہوگا، لیکن اصل کردار کا وزن ہوگا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ یہ جو اچھے بولتے ہیں، اچھے رویے رکھتے ہیں اور اس کی کوشش کرتے ہیں، ان کے میزان کا ترازو بہت زیادہ وزنی ہوگا۔ اللہ نیکی کی بات کو آگے بیان کرنے والا بنائے۔ ہمارا چینل صفی الرحمن البانی ضرور سبسکرائب کر لیں۔